تعالیٰ نے عقل اور علم کی ایسی لازوال دولت عطا فرمائی جس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی. اس کی وجہ سے ساری دنیا کو محکوم اور انسانوں کو حاکم بنا دیا، اور اس حکمت کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے انسان ساری مخلوق سے اپنا فائدہ حاصل کرتی ہے، اور فائدہ حاصل کر کے دنیا کے اندر طرح طرح سے اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن اسی بیچ میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو حکومت عطا فرمائی، خلافت عطا فرمائی، سربراہی عطا کیا، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اور اپنی ربوبیت کو پہچاننے کے لیے پیدا کی. انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو اور اس کی حاکمیت کو اور اس کے قادر مطلق ہونے کو پہچانتا ہے اور اس کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں. اور اس کا سلسلہ جو جاری فرمایا وہ علم کے ذریعے سے جاری فرمایا. سب سے پہلے آدم والا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اور ان کے سامنے جو فرشتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکالمہ ہوا، اس کے اندر فرشتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کہنے کے مطابق تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی. لیکن اس علم یعنی جس کو ہم صرف جانکاری کہتے ہیں، اس جانکاری ہونے کی وجہ سے ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کر دیا، اور آدم والا نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے گریز کیا. وہ علم کیا تھا؟ ابلیس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اوپر کو بھاگتی، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اسے لوگ رونتے ہیں، اور زمین کے اندر ہے اور وہ نیچے ہے، اس پر لوگ چلتے ہیں. تو ایک اعلیٰ ایک ادنا کو سجدہ کیسے کریں؟ اس علم نے ابلیس کو اتنا برباد کیا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندۂ درگاہ کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے وہ محروم ہو گیا. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے سلسلے میں ابلیس نے وعدہ کیا کہ ضرور میں تمہارے بندوں کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جاؤ، پوری دنیا کے اندر ہر ایک بندے کو تم میرے راستے سے ہٹا سکتے ہو، لیکن میرے وہ جو نیک بندے ہیں اور جو ہماری معرفت کو پہچانیں گے، جو اس کے اندر صالحیت ہوگی، صلاحیت ہوگی، اس کو کبھی بھی تم ہٹا نہیں سکتے، میرے راستے سے تم ہٹا نہیں سکتے. تو قیامت تک کے لیے شیطان نے پرمیشن لے لیا، اور اس کا کھیل آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہنا ہے. بہرکیف یہ تو اجمالی بات تھی. اس کے ذیل کے اندر مجھے یہ بتانا ہے کہ علم اور تربیت، تعلیم اور تربیت یہ نبیوں کا خاصہ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم والا نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا، ساتھ ساتھ تعلیم بھی عطا فرمائی اور پھر تربیت بھی کی. تعلیم کے معنی آتا ہے علم کو حاصل کرنا. کسی سے کوئی کسی چیز کی تعلیم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور کسی چیز کا کسی کو علم ہو گیا، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے.
وہ نمایاں فرق انسان کو عملی میدان میں محسوس ہوتا۔ آقا اور مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ قابل یاد ہے وہ وقت جب کہ اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا، جو رسول اللہ کی آیتوں کو تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور تم کو سکھاتے ہیں، اور حکمت کی باتیں اور کتاب کی باتیں پڑھ کر کے تم کو سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہاری ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے ہیں، دل کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، دل کی صفائی بھی کرتے ہیں، دل کو گھس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی حاکمیت کو پہچاننے والا بھی تم کو بناتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ تم اس سے پہلے بہت بڑی گمراہی کے اندر تھے، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ اس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کھلی ہوئی گمراہی کیا تھی۔ وہ کھلی ہوئی گمراہی یہ تھی کہ مکہ کا جو دور آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا گزرا ہے، وہ علم کا تھا، اور وہ ایک سے ایک جانکار تھے، ایک سے ایک شاعر، ایک سے ایک اپنے فن کے ماہر، ایک سے ایک کمال کا عربی علوم کے اوپر مہارت رکھنے والے، اپنی زبان دانی کے اندر خوب ان کو فخر تھا، ایک سے ایک مجلسیں قائم ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کو اشعار کے ذریعے سے نیچا دکھانے کی ایسی مجلسیں قائم ہوا کرتی تھی، جو اشعار آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کے قصے کہانیاں، ان کی مجلسیں، اس کے باوجود ان کے اندر سے تربیت محدود تھی۔ اس تربیت کے محدود ہونے کی وجہ سے، تزکیہ کے محدود ہونے کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور سود کو جائز سمجھ کر کے کھاتے تھے۔ ایک دوسرے کا خون بہانا ان کے لیے آسان تھا۔ شراب کی مجلسیں چلا کرتی تھی، شراب کی مجلسیں چلا کرتی تھی، ایک دوسرے کے خاندانوں کا احترام کرنا اور عزت کرنا ان چیزوں سے محروم تھے، اور پتہ نہیں ایسی جہالتیں ان کی گھٹیوں کے اندر پڑی ہوئی تھی، اس کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ اور وہ صرف اس وجہ سے کہ علم تھا لیکن تعلیم اور تربیت سے وہ محروم تھے۔ وہ تعلیم اور تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اس کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی وَإِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہی اس قسم کی آیتیں قرآن میں کئی جگہ وارد ہیں، جس سے یہ صراحت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تعلیم کو حاصل کرنے کا حکم کیا ہے، وہی تربیت کو حاصل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور جہاں جہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعلیم دی ہے، وہی ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کا بھی انتظام فرمایا۔ اسی تعلیم اور تربیت دونوں کے ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے اور دونوں کے باہمی خاص رابطہ اور تعلق کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر انقلاب آیا، اور اس کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تعلیم دیا کرتے تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کو تعلیم دینا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تربیت کرنا بھی شروع کی۔
اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس جو دور جاہلیت کا علم تھا، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے تھے، اپنی قدر و منزلت کی ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے، اس سے وہ بے بہرا تھے۔ لوگ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور خاندانی لڑائیاں چلتی تھی سینکڑوں برسوں تک، وہ ساری چیزیں اور شراب کی جو بھٹیاں چلتی تھی وہ، اور سود کو جو جائز سمجھتے تھے اور اس کے ذریعے سے جو مال بڑھاتے تھے، وہ ساری چیزوں کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ ہر ایک چیز سے دور ہو کر کے سب سے پہلے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا اور اس کے مقصد کو جانا اور اس کے ترجمہ کے مطابق اور اس کلمے کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا کہ دنیا کے اندر کسی بھی بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارا معبود، ہمارا خالق، ہمارا مالک صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور وہاں سے جب ایک اللہ کی پرستش شروع ہوئی، ایک اللہ کی عبادت کو شروع کیا، تو پھر اللہ کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر لانا شروع کیا۔ جب اللہ کے احکام کو لانا شروع کیا تو ساری برائیاں ایسا مٹ گئی جیسے کہ کسی چاک سے کسی بلیک بورڈ پر لکھتا ہے اور آدمی ہاتھ مار دیتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ ساری برائیاں اس سے بھی زیادہ غلط رفتاری کے ساتھ ان کے اندر سے ختم ہو گئی۔ اسی تربیت کا وہ نتیجہ تھا کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور ہر ایک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا اور حضور کی تعلیم اور تربیت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اپنا تمغہ بنایا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضو عنہ کا خطاب عطا فرمایا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ سارے کے سارے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ اور یہ خوشنودی جب حاصل ہو گئی، اللہ کی رضا اور اللہ کی پسندیدگی جب حاصل ہو گئی تو اس کو ساری کائنات کے اندر پھیلایا اور اپنی جان کو دین اسلام کی تعلیم اور تربیت کے لیے قربان کرنا اور اس کی اشاعت کے لیے آسان سمجھا۔ اسی آسانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ساری کائنات کے اندر مدارس پھیلے ہوئے ہیں اور وہ مدارس صرف اور صرف اسی تعلیم اور تربیت کا انتظام رکھتے ہیں۔ وہ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ وہیں جا کے پہنچتا ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور تربیت دیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاص خزانہ نہیں تھا جس کے ذریعے سے وہ صحابہ جو صفہ کے اندر موجود تھے، جو وہی اوڑھنا بچھانا اپنا بنائے ہوئے تھے اور وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمذ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ کہاں سے کم کیا کھائے، کیا پہنے اور کس طریقے سے اپنی ضروریات پورا کریں۔ اور آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے کہ کسی بھی مدارس کے اندر کوئی خاص خزانہ ایسا موجود نہیں جس خزانے کے ذریعے سے مدرسے کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے یا تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے یا پھر تعلیمی اخراجات کو برداشت کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے اور ہمارے اکابر نے اس نقش قدم پر چل کر کے ایک روپیہ امت مسلمہ سے مانگ کر کے ہو یا امت مسلمہ نے خود چل کر کے پہنچایا ہو، اس ایک روپے کی برکت سے ان سارے نظام کو سارے کائنات کے اندر اور خاص کر کے ہمارے ایشیا کے اندر اس نظام کو سنبھالا ہے اور اس کے ذریعے سے علماء، حفاظ، قراء ایسے پیدا ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں یا اس کو اچھا پڑھنے کی مشق کرتے ہیں، انہیں ہم قراء کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا پھر وہ عالم اور علماء اور مفتی بنتے ہیں۔
جو پھر اس کی روشنی میں دین کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، جس کے ذریعے سے معاشرے کے الجھے ہوئے مسائل جسے ہم علماء کرام کے درمیان پیش کرتے ہیں، تو علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو حل کر کے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ کے اندر اس چیز کی پیاس ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے اور اس مسئلے کا شرعی حل کیا ہے۔ اور لوگ آتے ہیں جن کے اندر دین کی تڑپ ہوتی ہے، جن کو آقا اور مولانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور احادیث سے اور فیصلوں سے محبت ہوتی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے یا اللہ کی احکام پر چلنے کا شوق ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دنیاوی مسائل ہو یا ہمارے معاشرتی مسائل ہو یا سماجی مسائل ہو یا شرعی مسائل ہو یا روزہ نماز حج زکات وغیرہ کے مسائل ہو، ان سارے مسائل میں جب بھی ہمیں کوئی الجھن پیدا ہو تو ہم اس کو قرآن و حدیث کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہم علماء کرام مفتیان دین شرف الدین سے رابطہ کریں اور اس کے حل کو اپنی آنکھوں کا ذمہ بنا کر اپنی زندگی کے اندر تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں۔ بہرکیف کہنا یہ ہے کہ مدارس ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے، اور یہ اس دور انحطاط کے اندر غنیمت ہے۔ جو مدارس کے ذمہ داران یا علماء کرام ایک ایک روپیہ ہر گھر سے مانگ کر کے اپنی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھ کر کے مدارس کے اندر بچوں کی اور ہمارے معاشرے کے نئے نسل کی تعلیم کا اور تربیت کا وہ انتظام کرتے ہیں، اس انتظام کو ہمیں اور مضبوط کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنے سے جہاں تک ہو سکے جس طریقے سے ہم 5 آدمی 7 آدمی 10 آدمی کا گھر گھرانا اور خاندان چلاتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، وہیں سے روپیہ 2 روپیہ الگ کر کے ان مدارس کا بھی خیال رکھنا ہمارا شرعی فریضہ ہے اور شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے پایا انجام تک پہنچا اور کس طریقے سے ہمارا مال لگ جائے اور اس دین کے کام میں ہمارا حصہ کس طریقے سے شامل ہو جائے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ الحمدللہ 26 سالوں سے یہ ادارہ آپ کے درمیان آپ کے محلے میں ایک ایسے دور سے جس دور کے اندر تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس دور انحطاط سے لے کر کے آج تک اپنے مشن کے اوپر روا اور گواہ ہے، اور ہر سال حفاظ کرام کی ایک کثیر تعداد اس مدرسے سے فارغ ہوتی ہے، اور جو آپ لوگوں کی محنتوں کا اور آپ لوگوں کی توجہ کا صدقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ مدرسہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے، اور الحمدللہ تا قیامت یہ پورا چلتا رہے گا، اور اس سے لوگ پانی پی کر کے اپنے علمی پیاس کو بجھا کر کے اپنی تعلیم و تربیت کو حاصل کر کے وہ روا اور دوا رہیں گے اور فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ پھر جو بچے حافظ ہونے کے بعد عالم بھی بنتے ہیں، اور بعض بچوں نے افتاء تک کا کورس کیا ہے، وہ بہت ساری جگہ امامت اور خطابت کا کام انجام دے رہے ہیں، اور بہت سارے بچے مدارس کے اندر پڑھا رہے ہیں، جو پھر آج کی نئی نسل کو تعلیم دے کر کے اس کے حساب سے انتظام کرتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا تھا کہ تعلیم یعنی علم، جانکاری انسان کہیں سے بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن مدارس کا رول ایک قسم کا یہ ہوتا ہے کہ تعلیم اور تربیت دونوں کا سنگم ایک ساتھ چلتا ہے، اور وہی چلنا چاہیے، اور وہی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے، جس کا انتظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھا، کہ صحابہ کے زمانے کے اندر تعلیم اور تربیت دونوں ایک ساتھ لے کر کے چلتے تھے۔ جب تعلیم آئے گی ساتھ میں تربیت آئے گی تو اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کا علم، اور اپنے ماں باپ کو پہچاننے کا، اور اپنے بڑوں کے قدر کرنے کا، احترام کرنے کا، اپنے معاشرے اور سماج کی برائیوں کو پہچاننے کا فن،
اور ایک دوسرے سے جذبہ خیر خواہی اور ایک دوسرے کی افکار اور اخلاق کو پہچاننا اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے اپنے دیرینہ اخلاق کو پیش کر کے کس طریقے سے ہمارا مقام بلند ہو اور سامنے والے ہمارے اخلاق اور انداز سے متاثر ہو کر کے آقا ہمارا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے اور اللہ کے حکم کو پہچانے. یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے تعلیم اور تربیت دونوں کے نتیجے میں. باقی جو درسگاہ ہے وہاں صرف میرا اور میرا تعلیم ملے گی. تربیت اگر لینا ہو تو مدارس سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. یہ بات قرآن اور حدیث کے اندر بالکل طے ہے اور اس کی روشنی میں بالکل یہ بات جانی اور مانی ہوئی ہے کہ تعلیم اور تربیت دونوں اسلام کا ایک اہم خاصہ ہے اور وہ صرف مدارس اس کے اندر رول ادا کر سکتے ہیں. باقی تعلیم گاہیں ہماری جانکاری میں اضافہ کر سکتی ہے, ہمارے نالج میں اضافہ کر سکتی ہے, لیکن تربیت کا انتظام وہاں نہیں ملے گا. اللہ رب العزت دین دنی رات چوبی ہمارے تمام تعلیمی اداروں کو عطا فرمائے اور ساتھ میں اس ادارے نے جو ابھی 16 حفاظ کرام کو تیار کیا ہے وہ تمام حفاظ کرام کو قبول فرمائے, جس کی دستار بندی ابھی 5 جنوری کو بروز اتوار بعد نماز مغرب ہونا طے پایا, جس کے اندر مقرر خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی مبلغ دارالعلوم دیوبند تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام حضرات اس پروگرام میں شریک ہو اور جلسہ دستار بندی کے اس سما سے محظوظ ہو, فیضیاب ہو اور داغے دل میں قدم سننے جہاں تک ہو سکے, جہاں تک ہمارے نمائندہ چندے کے لیے یا آپ کے 1 روپیہ کو حاصل کرنے کے لیے پہنچ سکے ہو تو وہاں تعاون کریں, یا پھر نہیں پہنچ سکے ہو تو 24 گھنٹے یہاں آفس میں آ کر کے اپنی امداد اور تعاون کی رقم جمع کر کے اس مدرسے کی مضبوطی ستون کو اور اس مدرسے کی بنیاد کو اور اس کے تمام اخراجات کے حل ہونے کو اپنے لیے سرما بنا کر اس کا خوب سے خوب مدد کریں, تاکہ یہ چشمہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جا ملتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہے اور اس کا فیض تا قیامت جاری رہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو اور ہم سب کے ایمان کو اور اعمال کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.